یہ چاند ایسے ہی نہیں ہے. اچھا پھر اگلی بات, یہ پورا چاند کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے مراد 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان, ایک صحابی تھے, اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ. ایک صحابی نے پوچھا آ کے ان سے, حضور یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو چہرہ تھا, انا وجہہ کالسیف, حضور کا جو چہرہ انور تھا کیا یہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تلوار بڑی چمکتی, جب اس کو تیز کرتے تھے نا تھوڑا سا ایسے ایسے ہلاتے تو بڑی چمکتی تھی. تو اس نے کہا یہ تلوار کی طرح حضور کا چہرہ چمکتا تھا, اتنا حسین تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں لا نہیں. تو اس نے کہا پھر کیسا تھا؟ فرماتے کل قمر لیلۃ البدر, فرمایا حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے چہرے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں. حضرت مولا علی سے پوچھا کہ آپ بتائیں حضور کیسے ہیں؟ حضرت مولا علی پاک شیر خدا نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور کے ہر عضو کی تعریف. آپ کے بال مبارک ایسے تھے, زلفیں ایسی تھی, کان مبارک ایسا تھا, یہ بینی پاک جس کو ہم ماتھا کہتے ہیں ایسا تھا, ہمیں ملی ہوئی تھی, آنکھیں ایسی تھی, گال ایسی تھی, دانت ایسے تھے. سب بتا کے نا پتہ کیا کہا, سانو کہتے ہیں سنی کے تو گال کرتے کہا وہ چک دن رہے ہیں, اور تبلی بلا سب مولا علی نے کہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں واللہ لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ, اور قسم خدا دی اسی مصطفیٰ ورگانا پہلے بیٹھے کہ نہ بعد کو جائے گا. میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے ہیں میرے آقا ویسا نہیں. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. آج کے بچوڑے ہمیں بتانے آ گیا کہ تم زیادہ یگے چلے جاندے پرم باندھا رو پڑھ کے مرنے. یہ ہمارے حضور کے عشق میں تو ہم پورے جذباتی ہو جاتے ہیں. حضور کی جب بات آئے نا تو پھر یہ کمی اور کمزوری والی باتیں نہ کیا کرو میرے چاند. ہاں اب دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہے نا, حسان بن ثابت ہے, نعت خان ہے نا, آپ کے اشعار بھی لکھتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حضور آپ جیسا ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ماں نے کچھ جب نہیں. ہمیں کہتے ہو کام بڑا چک کے رکھ رہے ہو, تو میں کہتی ہوں حضور نے سامنے چک کے رکھے ہے کہ حضور نے انہوں نے دعاواں دیتیاں رہے سانو دعاواں کیوں نہیں کرنی. اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو میرے نبی کہتے ہیں نہیں نہیں پاس کر, تو کہہ رہے ساریاں مانا دے جمعے باڑ دیکھ رہے ہیں. نہیں تو فرمائی نا, حضور فرماتے تو کہہ رہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اگلا جب سے ابھی نے گال کی جو جنہیں آدھے نے کرم ہی توڑ دیتا, آپ فرماتے خلقتا مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء. یا رسول اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے پیدا کیا, تمہارے اندر کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے. نہیں توجہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو حسن اقدس ہے اس کو جب تشبیہ دی جاتی تو 14ویں کے چاند کے ساتھ. اور اگر آپ جاگے تو ایک بات اور سنا دوں, اللہ اکبر. اور یہ بات بڑی سننے والی ہے بھائی, چھوٹے جائے تھے. اللہ اکبر. اس بات کو سمجھیے ذرا آپ حضرات, نبی پاک جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تو یہ وہاں آئے نا, تو آپ کو پتا ہے وہ بچیوں نے کون سا قصیدہ پڑھا تھا؟ پتا ہے کسی کو لفظ یاد ہو؟ ہاں ایک آواز آئی ہے, طلع البدر علینا. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کبھی سوچا؟ طلع طلوع ہو گیا, تشریف لے آیا, بدر 14ویں کا چاند علینا ہمارے اوپر. کہ میں آج کل مولویوں کو پوچھا نا, میرا حق تے ہے نا مولویو, تم کہتے ہو کہ نبی صرف بشر ہیں, تو ان کو چاہیے تھا نا جن کے سامنے حضور ہے وہ کہتے ہیں طلع البشر علینا, بشر آ گیا ہے. اور جام مولویوں وہ آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ صرف بشر نہیں ہے,
البدر علینا وہ چودھویں کا چاند چڑھائے مولوی میرے مشدی بھائی یا پرانجا کم مجھے نکتہ سمجھ آ گیا بیٹھے ہو بیٹھے کرو تو گل سوچیا کرو یار گل تو ٹھیک ہے جن اکھی بیٹھے ہو چودھویں کا چاند آ دینے تو جنہا 1400 سالوں تو بعد آیا گلی کا روڑا کوڑا پرم بندر را سیڑ تے ہٹ اب میری نگاہوں میں کا نہیں کوئی جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں یہ ہے میرے حضور کی شان جب حضور دی گل آ گئے تو انہیں ہینج کر جڑا بندہ اپنے دل دے اندر پتہ نہیں کیا دکھ درد لے کے آوے ہو بھی دکھ درد مک جانا یہ بات ہے اور گرامی قدر حضرات چودھویں کا چاند پتہ کس چاند کو کہتے ہیں ادھر دیکھنا چاند جو ہوتا ہے وہ روشنی لیتا ہے سورج سے پہلی تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تاریخ تک یہ سورج سے روشنی لیتا ہے لیکن جس دن چودھویں کا ہوتا ہے نا اس دن سورج بھی اپنی پوری روشنی دیتا ہے تو چاند بھی پوری لیتا ہے یہ تمام علماء نے لکھا ہے حضور کا چودھویں کا چاند اس لیے کہتے ہیں کہ نبوت کے چاند آدم سے لے کر حضور تک آئے پر اس طریقے سے رب سے وہ چیزیں نہ لے سکے جیسے محمد مصطفیٰ نے اپنے رب سے لی اگر کامل طریقے سے لی ہیں تو جیسے چودھویں کا چاند سورج سے لیتا ہے ویسے میرے مصطفیٰ نے اپنے رب سے لی یہ وجہ ہے آپ کو چودھویں کا چاند کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہر شے ہے لیکن مولوی پھر تکڑیاں لا کے بیٹھے ہوئے ہیں علم غیب نہیں ہے نور نہیں ہے اختیار نہیں ہے فلانا نہیں ہے ٹھکانا نہیں ہے میں کہا تو بندہ ہی نہیں ہے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ 5-4 بندے چوپ بیٹھے ہوئے جنہیں ساڑھی برادری اور ترکڑے ہو کے بولے سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ سب اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے بس اونچے سے اونچا عزت تسق فرمایا اور چاند کی قسم کے جو مکمل ہو گیا یہ چودھویں کے چاند کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے اور اگر یہ حضور کی قسم ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں سارے صحابہ کرام کہتے ہیں حضور بلکہ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں میں آیا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آقا علیہ السلام رات کا وقت سوئے ہوئے تھے میں چاند کی طرف بھی دیکھتا تھا حضور کی طرف بھی دیکھتا تھا تو بڑا فیصلہ کتنے ہویا دل میں پوچھتے ہیں بھی ہاں بھئی یہ بھی چاند نے وہ بھی چاند نے کیڑا سونا ہے اس چاند کو پتہ کیا کہتے ہیں یار تیرے نالو اے میرا مائی مدینے والا سونا ہے کیوں فرماتے ہیں تیرے اندر تو مجھے داغ نظر آ رہا ہے مصطفیٰ کی گال تو گال رہ گئی ایڑیوں میں بھی مجھے داغ نظر نہیں آ رہا یہ حضرت جابر بن سامورہ کا عشق کہتا ہے وہ سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی گرامی قدر حضرات والقمر عزت تسخ اس چاند کی قسم جب مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ اے لوگو تم منزل بمنزل آگے سفر کرو گے فرمایا پہلے تم پیدا ہوگے پھر بچپن میں آؤ گے لڑکپن میں آؤ گے پھر تم جوان ہو جاؤ گے پھر شادی ہو جائے گی پھر بچے اگر عمر ہوئی تو پھر بوڑھے ہو جاؤ گے پھر ہم تمہیں اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ فرمایا ہم تمہیں واپس پلٹائیں گے جیسے تم پہلے تھے اے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تو انہوں عقل ہی کوئی نہیں اب اس کی تفصیل اٹھا کے دیکھو فرمایا جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرکتیں وہ بچوں والی آ جاتی نہ یہ روٹی چبا سکتا ہے نہ بیچارہ خود اٹھ کے پیشاب کے لیے جا سکتا ہے نہ خود رضائی لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے سے بھی محفوظ فرمائے لیکن اللہ فرماتا ہے میں تو رنگ تواڈی زندگی اچھی بکھاواں گا جویں تو چھوٹا ہوندا سی تے تینوں روٹی کھوانی پوندی سی پیشاب تینوں کرانا پوندا سی لکار تینوں تے دینی پوندی سی فرمایا جدوں بڑھا ہونا تے میں پھر اوتھے ہی لے آونا سبحان اللہ بیٹھے ہو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو زبان سے کوئی لفظ نہیں بول سکتا آن کرتا ہے لیکن بوڑھا ہو کے حرکتیں بچوں والی ہوتی ہیں لیکن سارا زور زبان تے آ جاتا ہے جیسے جی میں چھوٹے ہوندے تیری زبان باندھ رہی ہوں بھی باندھ رکھ کیونکہ ساری طاقت ہوں ہے ہی یہ بیچ ہاتھ تھلے نہ زبان اٹھنا اٹھ کے بھاج سکے نہ کسی بھاج کے مار سکے تے موڑ ساریاں طاقتاں
ایک فلاسفر نے لکھا ہے کہ جب بندہ بچپن میں ہوتا ہے نا تو ساری طاقت یہاں ہوتی ہے، وہ لتاں دے وچ انج ریس لاوندا بھی سکوٹر نو بھی کٹ جاندا ہے، پتہ نہیں یار بال دا ہتھ نہیں ہوندا بھج بگدا ہے نا۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو طاقت یہاں آ جاتی ہے، میں دکھاندیاں گا میں تینوں کچیاں کھا جاواں گا، میں ایسی بدماشی کرتا ہے، اور جب بوڑھا ہو جائے تو ساری طاقت ٹنگا تو بھائی سکتا ہے تو کینا چوڑا کر سکتا ہے۔ فرمایا اس وقت زبان کھول کے لوگوں کو تنگ نہ کر، زبان کھول اور اپنے رب کا ذکر کر۔ اللہ نے تجھے بڑا گولڈن موقع دے دیا ہے اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا میں تمہیں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں گا، درجہ بدرجہ لے کے چلوں گا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر قبر، قبر کے اندر اٹھائیں گے سوال جواب، پھر حشر تک کا سفر پھر اٹھائیں گے، پھر سوال و جواب، حوض کوثر، پل صراط، پھر جنت میں لے کے جائیں گے۔ فرمایا یہ سارے درجے تمہیں کراس کرنے پڑیں گے۔ یہ انسان سے کلام ہو رہا ہے، انسان کیا فکر انگیز میرے رب کا کلام ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فما لهم لا يؤمنون، وہ کیا ہو گیا تمہیں پھر ایمان نہیں لاتے ہو؟ اینیاں تو کھول کے گلاں دسیاں تسی پھر نہیں پر مندے، پھر مٹھے پہ ہو جاؤ۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تھا وہ اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتے، کرو سجدہ۔ اور یہ وہ آیت ہے جس پر سجدہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب پر سجدہ واجب ہو گیا۔ اب جب آپ سنتیں پڑھیں گے نا تو سجدہ تلاوت بھی کر لینا۔ اور سجدہ تلاوت کیسے کرنا ہے؟ یا بیٹھے بیٹھے آپ نیت کریں، ادھر دیکھیں سجدہ تلاوت کا طریقہ، بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں میں سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں، اپنے دل میں یا سوچ رہے یا زبان سے چلے، دل میں سوچ بھی رہے تو نیت ہو جاتی ہے، زبان سے کہنا ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، دل میں کہہ رہے تو نیت پوری ہو جاتی ہے۔ میں سجدہ تلاوت کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے، ایسے نہیں کرنا، ایسے ہاتھ نہیں باندھنے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے دے وچ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے بیٹھ جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، تینوں سجدے دار ڈالے وہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح آپ سب نے سجدہ، یہ قرآن کے 2 سجدے ہو گئے، سمجھ آئی؟ ایک پہلے گزر گیا تھا، یہ دوسرا۔ ٹوٹل قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے ہیں، 2 ہو گئے نبار باقی رہتے ہیں۔ تو جب آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا چلا ہوں گا، آج آپ پر سجدہ واجب ہو گیا ہے۔ اچھا یہ آیت اگر میں 10 مرتبہ بھی پڑھوں نا تو سجدہ ایک ہی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ پڑھنے والا بھی پڑھ چکا کہ یہ ایک آیت ہے، اور سننے والا بھی سمجھ چکا کہ یہ ایک آیت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اور اس کو بطور تفسیر بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اس واسطے ایک ہوگی، ہاں ہماری محفل ختم ہو جائے دوبارہ کہیں گے تو پھر بڑھ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان کے پاس